میں ایک سبزی فروش تھا اور میں نے زندگی میں کبھی کوئی غلط کام کرنے کا نہیں سوچا تھا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ چند پیسوں کے لالچ میں ایک ایسے راستے کا مسافر بن جاؤں گا جہاں سے واپس پلٹنا میرے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ میری مالکن نے آدھی رات کو میرے ساتھ جو کچھ کیا اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے جیسے سادہ دیہاتی انسان کو اپنے گھر میں ملازم رکھنے کے پیچھے اس کی ایسی نیت بھی ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگ اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے اس حد تک گر جاتے ہیں کہ صحیح اور غلط کا فرق بھی بھول جاتے ہیں، اور میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ جب میں نے اپنا کام چھوڑ کر چند پیسوں کے لالچ میں ایک حسین اور جوان عورت کے گھر ملازمت اختیار کی تو اس عورت نے اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے میرے ساتھ جو سلوک کیا اس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ میرا نام خالد تھا، میری عمر 25 سال تھی۔ میرا تعلق گجراوالا کے ایک گاؤں سے تھا اور میں ایک سادہ ان پڑھ دیہاتی انسان تھا۔ جب گھر کے اخراجات پورے کرنا مشکل ہو گیا تو میں لاہور جیسے بڑے شہر آ گیا۔ میں نے سنا تھا کہ لاہور میں روزگار کے اچھے مواقع مل جاتے ہیں، اس لیے میں بھی یہی سوچ کر آ گیا کہ کچھ کما کر اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالوں گا۔ میرے 2 معصوم بچے اور ایک نہایت محبت کرنے والی وفادار بیوی گاؤں میں ہی رہ گئے تھے۔ لاہور آ کر جب مجھے کوئی کام سمجھ نہ آیا تو میں نے اپنے پاس موجود 20,000 روپے سے ایک ریڑھی خریدی اور سبزی بیچنے کا کام شروع کر دیا۔ کچھ ہی دنوں میں مجھے منافع ہونے لگا تو میں نے یہی کام جاری رکھا۔ میں بڑی سبزی منڈی سے سبزیاں خریدتا اور اپنی ریڑھی پر سلیقے سے سجا کر لاہور کے ایک پوش علاقے میں فروخت کرنے چلا جاتا کیونکہ وہاں مجھے اچھی قیمت ملتی تھی۔ ایک دن اتفاق سے میں اس علاقے میں سبزیاں بیچنے آیا تو دیکھا کہ میرا منافع معمول سے کہیں زیادہ ہوا ہے۔ پھر میں روزانہ اسی علاقے میں جانے لگا۔ ایک دن دوپہر کے وقت میں آواز لگا رہا تھا کہ ایک بڑے بنگلے سے ایک نہایت خوبصورت عورت باہر آئی اور بغیر زیادہ دیکھے کافی ساری سبزیاں خرید لیں، مگر اس کی نظریں مسلسل مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ مجھے عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ جب اس نے مجھے پیسے دیے تو اس کا نرم و نازک ہاتھ میرے ہاتھ سے ٹکرا گیا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آج تک جب بھی کسی عورت سے پیسے لیتا تھا وہ اس قدر احتیاط کرتی تھی کہ ہاتھ نہ ٹکرائے، مگر اس عورت کا انداز مختلف تھا۔ مجھے لگا جیسے اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہو۔ جاتے جاتے وہ ایک مسکراہٹ میری طرف اچھال کر واپس بنگلے میں چلی گئی۔ جب میں نے پیسے گنے تو اس نے ضرورت سے زیادہ دیے تھے۔ میں نے سوچا شاید امیر ہونے کی وجہ سے اس نے دھیان نہیں دیا۔ رات کو جب میں اپنے کمرے میں آیا تو بار بار اسی عورت کا خیال آتا رہا۔ پہلی بار میں اپنی بیوی کے بجائے کسی اجنبی عورت کے بارے میں سوچتے ہوئے سو گیا۔ اگلے دن میں پھر اسی علاقے میں گیا۔ جیسے ہی اس بنگلے کے سامنے پہنچا وہ عورت دوبارہ باہر آ گئی جیسے وہ میرا انتظار کر رہی ہو۔ آج بھی وہ سبزی خریدتے ہوئے مجھے غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی توجہ سبزیوں سے زیادہ مجھ پر تھی۔ جب اس نے دوبارہ پیسے دیے تو اس بار اس نے جان بوجھ کر میرا ہاتھ چھوا۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی حرکت ہے۔ میں گھبرا گیا کیونکہ یہ میری زندگی کا پہلا ایسا تجربہ تھا۔ آج تک میں نے اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور عورت کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ میرے گاؤں میں تو عورتیں شرم کے مارے اپنا گھونگھٹ تک نہیں اٹھاتی تھیں۔